अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माजिद चौधरी। आवाज़ इस्लामाबाद के स्टूडियो में वॉइस ऑफ द डे में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ये जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं और इनके पीछे हम ये देखते हैं कि कब्ज़ा माफिया और मुख्तलिफ़ लोगों का हाथ होता है। आए रोज़ चक्री में ख़ास तौर पे ये मामूल बन चुका है, वहाँ पे फायरिंग होती है, पूरी पूरी रात फायरिंग होती है और ऐसा नज़र आता है कि जैसा कि हम इंडिया के बॉर्डर के ऊपर हैं, वहाँ पे जिस तरह गोला बारूद बरसाया जाता है और हैवी जो वेपन है वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, AK-47 और इससे हट के भी जो लेटेस्ट वेपन है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, इवन के मार्टर गोले तक इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये जंग है एक दूसरे की ज़मीन को हथियाने के लिए। ये जंग है उन मासूम और उन लोगों के जो पसमानदा लोग हैं उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा करने की। नाज़रीन, इसमें वो लोग भी शिकार होती हैं कि जो अपनी रोज़ी रोटी के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में गुर्बत आजकल बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो हर वालदैन की ये कोशिश होती है वो किसी न किसी तरीके से अपनी औलाद को किसी रोज़गार के ऊपर लगा दे। तो ये जो सोसाइटियों के अंदर ये जो पोश सोसाइटियाँ, यहाँ पे ये लोग उनको वर्गलाते हैं और उनको एज ए गनमैन या कब्ज़े के लिए जो 16 साल के 17 साल के मासूम बच्चे हैं उनको वहाँ पे बुलाया जाता है और वहाँ पे वो उनकी जानों से हाथ धोना पड़ता है। और जो लवाहिकीन हैं वो बेचारे वहाँ पे फरियाद दाद रसी करने वाला कोई इदारा इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं। कोई ऐसा इदारा मौजूद नहीं है जो ये पूछ सके कि ये एक बच्चे की अगर जान गई है तो इसके पीछे किन लोगों का हाथ है, कौन से अवामल शामिल है। और ये 16-17 साल के ये जो बच्चे हैं इनके हाथ में AK-47 देना और कब्ज़ों के ऊपर इनको भेजना, क्या ये पाकिस्तान का कानून इजाज़त देता है? आज मैं एक ऐसे शख्स की बात कर रहा हूँ जिसका नाम मुदस्सर है और वो टोबा टेक सेंग का रहने वाला है। आज से एक दिन पहले गालबन ब्लू वर्ड सिटी में वो जॉब कर रहा था और कब्ज़े पे उसको भेजा जाता था। एक इंसिडेंट हुआ, कुछ लोगों की ये क्या सराहियाँ हैं कि आपस में फायरिंग से वो जाँ बाग हुआ, लेकिन कुछ हक़ाइक़ इसके पीछे और भी हो सकते हैं। ये तो इन्वेस्टिगेशन जब मुकम्मल होगी तो फिर पता चलेगा कि किन वजूहात की बिना पे ये बच्चा जो है वो अपनी जान से उसको हाथ धोना पड़े। तो नाज़रीन, ये जो 16-17 साल का ये बच्चा है इसको कब्ज़े में इस्तेमाल किया जाता है, कब्ज़ा वागुज़ार कराने के लिए इसके हाथ में क्लाशनकोफ दी जाती है और इसको बताया जाता है कि आपने इस ग्रुप के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार होना है और ये आपने कब्ज़े में फायरिंग करनी है और ये आपका मकसद है। और चंद पैसों के लिए, कोई 18-20 हज़ार की सैलरी के ऊपर जब ये बच्चा जहाँ बाग हो जाता है तो उनके लवाहिकीन को ये बताया जाता है कोई आपस की इनकी बच्चों के दरमियान कुछ आपस में कोई तलख़ कलामी हुई जिसकी बुनियाद के ऊपर इसको हलाक कर दिया गया। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है, वो वालदैन, वो पसमानदा वालदैन, वो पिसा हुआ तबका जो इस आस उम्मीद पे अपने बच्चों को जॉब के लिए भेजता है कि ये हमारे बच्चे कुछ रोज़ी रोटी हमारे जो है ना वो इसका ज़रिया बनेंगे। और ख़ास तौर पे ये जो मुदस्सर नामी ये बच्चा है, ये 16-17 साल का बच्चा चंद पैसों की खातिर अपनी जान को हथेली पे रख के। साद नज़ीर साहब, मेरा आपसे सवाल है, आप बात तो करते हैं एशिया की कि मैं एशिया के अंदर बहुत बड़ी सोसाइटी का इनकलाब लेके आऊँगा, मैं बड़े बड़े टावर खड़े करूँगा और आप बड़े बड़े ब्रांड नेम भी लेके आते हैं। क्या आपको ये पता नहीं कि ये जो 16-17 साल के बच्चों को आप उनके हाथों में गने दे के इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कितना बड़ा क्राइम है, कितना सवेर क्राइम है? आपको पूछने वाला कोई नहीं, क्योंकि आपके पास ताकत भी है, आपके पास पैसा भी है। लेकिन उन गरीब ख़ानदान से उन जाके पूछे जिनके घर का ये अकलौता फ़र्द था, कमाने वाला ये सहारा था, वो बूढ़े वालदैन जो अपनी रोज़ी रोटी के लिए आपके पास इसको भेजा, लेकिन आपने इसके हाथ में वेपन दिया। आपने कहा कि आपने कब्ज़े की ज़मीन वागुज़ार करवानी। साहब नज़ीर साहब, ये दुनिया का माल दुनिया में रह जाना है। ये जो चक्री में आए दिन ये जितनी बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटियाँ हम देखते हैं कि वहाँ पे फायरिंग मामूल बन चुकी है और इस तरह सरेआम फायरिंग की जाती है और पुलिस इसके ऊपर खामोश तमाशाई बनी हुई है। इसको कौन देखेगा? इसको कौन देखेगा? कौन सा इदारा इन लोगों को हैंडल करेगा जो रातों रात
لوگوں کی ہزاروں ایکڑ کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، لوگوں کی ہزاروں کنالز پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے اور لوگوں کے بنے ہوئے گھروں کو مسمار کر دیا جاتا ہے کہ یہ جگہ ہمیں چاہیے اور ہم اس کو سوسائٹی کے اندر شامل کریں گے۔ تو یہ جو قبضہ مافیا ہے اسلام آباد کے اندر، اس کو لگام ڈالنی بڑی ضروری ہے۔ میری یہ ریکویسٹ ہے انٹیریئر منسٹر صاحب سے، جو کہ میرا خیال ہے اس وقت تو ریزائن کر چکے ہیں، لیکن آرمی چیف صاحب آپ راول پنڈی میں GHQ میں ہیں اور آپ کے نزدیک یہ اتنا بڑا کرائم ہو رہا ہے، اور چیف جسٹس صاحب جس طرح آپ بھی انصاف کے علم بردار ہیں، یہ جو بچہ، یہ جان سے جس کو ہاتھ دھونا پڑے، یہ جو بچہ، یہ جو معصوم بچہ جس کے ہاتھ میں قلم اور کتابیں ہونے چاہیے تھی، اس کے ہاتھ میں گن دے دی گئی، اور وہ بھی چند زمین، چند ٹکوں کے لیے۔ وہ زمین جس کے اوپر قبضہ کیا جاتا ہے، بڑے بڑے ٹاور کھڑے کیے جاتے ہیں اور ان لوگوں کا خون بہایا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے خون سے آپ کتنی کمائی کریں گے؟ سعد نذیر صاحب، آج میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ جو زمین اور یہ جو دھندا ہے، کیا یہ جائز طریقے سے یہ کام نہیں ہو سکتا؟ اس کے لیے قبضہ مافیا کا ہونا ضروری ہے، قبضے والے لوگ ہونے ضروری ہیں۔ 300-400 یا ہزاروں کی تعداد میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ لوگ آپ کے پاس ہیں جن کو آپ نے ویپن بھی دیے ہیں، جن کو آپ نے وہاں پہ باقاعدہ یہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ پوری رات آپ نے فائرنگ کرنی ہے، لوگوں کو ہراساں کرنا ہے، لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضہ کرنا ہے۔ لیکن جب یہ لوگ، یہ جو بچے ہیں، جب یہ جاں باک ہو جاتے ہیں یا شہید ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ان کے لواحقین کو آپ پوچھتے بھی نہیں ہیں، ان کو دلاسا بھی نہیں دیتے، ان کے لیے یہ بھی نہیں کہا جاتا کہ یہ جو وید آپ کا سہارا تھا، جو گھر کا وید سمجھ لیں کہ یہی بچہ کمانے والا تھا، ان کو مالی کو سپورٹ کی جائے یا ان کے دکھ درد کا مداوع کیا جائے۔ آپ جیسے لوگ کرائم کو ہوا دیتے ہیں، آپ جیسے لوگ جو یہ بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، یہ جو بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں، یہ ان لوگوں کے خون کے اوپر آپ نے بنائی ہیں، اور یہ ایک دن جو اللہ کی لاٹھی ہے وہ بڑی بے آواز ہے، جب وہ آپ کے سر پہ برسے گی تو یہ دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ تو یہ اس طرح کا، یہ ناظرین، یہ اسلام آباد کے اندر خاص طور پہ جو راول پنڈی ہمارا چکری ہے، وہاں پہ آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام گروپ ایک دوسرے کے ساتھ قبضے کی دوڑ میں وہ اس طریقے سے فائرنگ اور اس طریقے سے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ جب پتہ یہی چلتا ہے کہ یہ زمین کا جو ٹکڑا ہے یہ دنیا کا سب سے آخری ٹکڑا ہے، اس کے بعد کوئی زمین اس دنیا کے اندر موجود نہیں رہے گی۔ یہ جو چکری ہے، جو ہی اسلام آباد ایئرپورٹ یہاں پہ شفٹ ہوا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ارد گرد جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں، انہوں نے بڑی تعداد میں زمینیں خریدنا شروع کی، بلکہ لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضہ کرنا شروع کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم جو رنگ روڈ کا سابقہ گورنمنٹ میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ اس کے پیچھے بھی کئی سکینڈل موجود ہیں، جو کوئی روڈز ہائی وے گزرتے ہیں اس کے ارد گرد یہ قبضہ مافیا سرگرم ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ یہ اپنے پنجے گاڑ لیتا ہے اور لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میری آج ان نوجوانوں سے بھی اپیل ہے، میری آج ان والدین سے بھی یہ اپیل ہے، میری آج ان زمیندار جو زمینوں کے مالک ہیں ان سے بھی یہ اپیل ہے کہ چند پیسوں کے لیے جب آپ لالچ میں آ کے ان کے ہاتھ اپنی زمینیں فروخت کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کی زمینوں کو ہتھیا لیتے ہیں، اور آپ کا جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی آپ کی مدد نہیں کرتا، اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی، ان کو بھی نظر نہیں آتا، کیونکہ قانون تو سننے میں یہی آتا ہے کہ اندھا ہوتا ہے، کیونکہ قانون کی جو آنکھیں ہیں ان کے اوپر پیسوں کی پٹی باندھ دی جاتی ہے، ان کو نظر ہی نہیں آتا کہ یہاں پہ اتنی تعداد میں اسلحہ موجود ہے، گولہ بارود موجود ہے، اور یہاں پہ وہ لوگ موجود ہیں کہ جو پورے پاکستان سے اکٹھے کیے جاتی ہیں، ان کو اسپیشلی یہ ٹریننگ دی جاتی ہے آپ نے لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضہ کرنا ہے۔ آج میرا ان والدین سے یہ سوال ہے، خدا را چند پیسوں کے لیے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو اس طریقے آپ نہ بیچیں۔ یہ جو پوری زندگی کا آپ کا سہارا ہے، اگر آپ چند پیسوں کی خاطر اس کے ہاتھ میں ویپن آپ دے دیں گے تو آپ کا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ یہ لوگ جو پہلے آپ کو دلاسے بھی دیتے ہیں، بڑے بڑے دعوے بھی کرتے ہیں، جب کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے تو وہاں سے یہ
بھاگ جاتے ہیں اور بلکہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ پاکستان میں ایسا ہی ہوتا ہے، آگے بھی شاید ایسا ہی ہوتا رہے، لیکن عوام کو یہ سمجھنا چاہیے، اور جو ارد گرد معاشرے میں ہمارے لوگ ہیں ان کو ایسے لوگوں کی نشاندہی کرنی چاہیے کہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ دن بدن یہ انٹروڈیوس بھی کروا رہے ہیں ہم، نت نئے جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی لے کے آ رہے ہیں، کوئی اچھے سے اچھا انٹیریئر ایکسٹیریئر اور لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستانیوں کی وہ جو زمینیں ہیں، جو غریب ہیں، جو پسا ہوا، جو پسماندہ طبقہ ہے، ان کی زمینوں کو ہتھیایا بھی جاتا ہے، قبضے کر لیے جاتے ہیں، اور کورٹس میں جب وہ جاتے ہیں تو سالوں لگ جاتے ہیں، لیکن وہ ثابت نہیں کر پاتے کہ یہ زمین ان کی ہے یا اس قبضہ مافیا کی ہے، کیونکہ انہوں نے پٹواری اور جتنا طبقہ ہے ان کو ساتھ ملایا ہوتا ہے، اور وہ جعلی فرد اور جعلی رجسٹریاں بنا کے ان کو پہلے ہی دے دیتے ہیں کہ یہ جی ہمارے قبضے میں تھی، یہ شاملات تھی، مختلف ہیلے بہانے موجود ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ روکنا بڑا ضروری ہے۔ چلو اس حد تک، قبضے کی حد تک تو ہم سنتے آئے تھے، لیکن یہ بچوں کو جو 15 16 سال 17 سال کے بچے ہیں، ان کو آپ اس طریقے سے وہاں پہ لے کے آ کے ان کے ہاتھ میں آپ ویپن دیتے ہیں اور آپ ٹارگٹ کرواتے ہیں، تو اس سے بڑا اور کرائم کیا ہو سکتا ہے؟ سعد نذیر صاحب سے پوچھا جانا چاہیے، اداروں کو بلانا چاہیے، اور یہ جو معصوم بچے کی جان گئی ہے اس کے پیچھے یقیناً سعد نذیر صاحب جو بلیو ورڈ سٹی کے کنگ ہے انہی کا ہاتھ ہے۔ تو ناظرین، نیکسٹ پروگرام میں جو ان کے لوائقین ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ان کا موقف بھی لیں، لیکن اس کرائم کو روکنا بہت ضروری ہے، اور میری اپیل ہے حکومت پاکستان سے اور آرمی چیف صاحب سے، خدا را اس کے اوپر نوٹس لیں۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین، اپنے ہوسٹ ماجد چودھری کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔